अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बहुत गुरुत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो बनाने के लिए आया है। जो वीडियो में मुसलमान को व इस्लाम धर्म को एक शब्द से गैर मुस्लिम बदनाम करते हैं, हमेशा वो शब्द है हलाला। इस हलाला शब्दों से क्या ताल्लुक़ होता है, इसका मतलब क्या है, ये पत्रकार अंजना कश्यप जो बोल रहा है आप इसी वीडियो में सुनेंगे और उसी का खूबसूरत जवाब, ये एक्चुअली हलाला क्या है। तो ये जवाब देंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। तो चलिए हम सुनते हैं वो हलाला का जवाब क्या देते हैं। चलिए। हलाला है क्या? हलाला दरअसल वो कुप्रथा है जिसके नाम पर महिलाओं को बरसों बरस से जिल्लत का एहसास कराया जा रहा है। ऐसा समझिए कि मियाँ बीवी में तलाक हो गया और अगर वो दोबारा उसी पति के पास वापस जाना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो पत्नी को किसी और से शादी करनी है। तलाक मिलेगा तब वो अपने पहले पति के पास वापस जा सकती है। मानो पति न हुई सामान हो गई, एक दिन के लिए किसी और के पास गिरवी रख दी गई, अगले दिन वापस ले आई। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला फैला कर रखा है हमारे मुल्क में लोगों ने। हलाला 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 शरीयत में है ही नहीं, इसको हम हलाला नहीं कहते, निकाह जदीद। औरत को अगर किसी ने तलाक दिया, 3 तलाक, तो फिर अब वो औरत इस शोहर की इद्दत गुजारे और उसके बाद वो दूसरा किसी से भी निकाह कर ले, निकाह जदीद, हलाला नहीं है। जैसे निकाह होता है ओरिजिनल निकाह कर, फिर वो दोनों लोग रहना चाहें तो रहें या फिर अलग होना चाहें तो अलग हो जाए, फिर पहले वाले शोहर के लिए वो हलाल हो सकती है। लेकिन हलाल करने के लिए घुमाना किसी के पास, ये शरीयत में ऐसा है नहीं। बात समझ रहे हैं आप? इसी को कुफार और मुशरिकीन आज बहुत बढ़ चढ़ करके बयान करते हैं कि हलाले वाले लोग, हलाले वाले लोग। हलाला क्या चीज है? निकाह जदीद है। दूसरा निकाह करे, वो औरत रहना चाहे तो उसके साथ रहे। एक सहाबियां हैं, उम्र दराज हो चुकी थी, उनके शोहर ने आपसी बहस में, तकरार में उनको अपनी माँ की तरह कह दिया। अपनी माँ की तरह कहना अपनी बीवी को, ये क्या मसला है? तो वो बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोती हुई आई, कहा कि मेरे लिए अब क्या हुक्म है बताएं। मेरे शोहर ने मुझे इस तरह से कहा है, ये जुमला कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश थे। अक्सर उस वक्त होता ऐसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के उतरने का इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह ताला की आयतें आ जाएं, वही आ जाए, ताकि वो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हल हो जाए। तो वही रब तबारक व तआला ने आयतें नाजिल फरमा दी। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ताला ने सुन लिया उस औरत की जो आपसे बहस कर रही है। वो बहस क्या कर रही थी? सहाबिया बार बार पूछ रही थी कि मेरा मसला बताओ, मेरा मसला बताओ। और अल्लाह की बारगाह में वो शिकायत ये कर रही थी कि अल्लाह मेरा फैसला कर दे जल्द से। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा। उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है शोहर और बीवी की, या फिर यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो सहाबिया थी उनके मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह सुन रहा है जो कुछ भी वो बहस हो रही है। अब मसला बयान फरमाता है रब ताला, अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातुहुम इनहुम, यानी जिन लोगों ने जिहार किया अपनी बीवियों से। जिहार, इसको तलाक की बहन का नाम है। ये तलाक में मर्द ने अपनी बीवी को कह दिया कि आज से तू मुझसे आज़ाद है, या मैंने तुझे तलाक दे दिया, ये अल्फाज अदा किया तो बीवी उसके निकाह से निकल गई। तलाक की भी किस्में हैं बहुत सारी। एक तलाक दिया तो उसको रुजू कर सकता है, यानी वापस लौटा सकता है, उसके लिए निकाह वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और अगर 3 तलाक देता है तो वो मुकम्मल उसके निकाह से खारिज हो गई। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला फैला कर रखा है हमारे मुल्क में लोगों ने। हलाला 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 शरीयत में है ही नहीं, इसको हम हलाला नहीं कहते, निकाह जदीद। औरत को अगर किसी ने तलाक दिया, 3 तलाक, तो फिर अब वो औरत इस शोहर की इद्दत गुजारे
اور اس کے بعد وہ دوسرا کسی سے بھی نکاح کر لے، نکاح جدید، حلالہ نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے اوریجنل نکاح کرے، پھر وہ دونوں لوگ رہنا چاہیں تو رہیں، یا پھر الگ ہونا چاہیں تو الگ ہو جائیں، پھر پہلے والے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی ہے۔ لیکن حلال کرنے کے لیے گھمانا کسی کے پاس، یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کفار و مشرکین آج بہت بڑھ چڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ حلالے والے لوگ، حلالے والے لوگ۔ حلالہ کیا چیز ہے؟ نکاح جدید ہے، دوسرا نکاح کرے، وہ عورت رہنا چاہے تو اس کے ساتھ رہے۔ اب زہار کیا چیز ہے؟ زہار جو ہے اپنی عورت کو محرم عورتوں سے تشبیہ دینا، مطلب اپنی عورت کو یوں کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، میری بیٹی کی طرح ہے، میری پھوپھی کی طرح ہے، میری خالہ کی طرح ہے۔ یہ جو محرم عورتیں اس سے پہلے میں گنا چکا ہوں، ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تو عورت اپنے مرد پر حرام ہو گئی، فوراً حرام ہو جائے گی عورت۔ لیکن اس میں نکاح جدید نہیں ہے، دوسرا نکاح کرنا نہیں، بلکہ اس کا کفارہ ہے۔ جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے، عورت کو چھونا حرام ہے اس کے لیے۔ اب غلامی کا دور ہے نہیں، تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 60 روزے کنٹینیو رکھے گا، ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سے رکھے گا۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین، کنٹینیو 60 روزے۔ اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سخت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہی زہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لیے وہ بہنیں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ زہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں۔ میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے، زہار کے مسئلے، لعان کے مسئلے، یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے بات۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کی۔ سورہ حشر اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی، اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے۔ وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری آیتیں ہیں۔ اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم پیغامات عطا فرمائے ہیں، اور ایک دو آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ ممتحنہ میں جو آئی ہیں، اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو۔ جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات، محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یقیناً
کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا۔ یہ تو کامن سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے، اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو۔ قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ سختی کے ساتھ کہا گیا ہے، اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں، اس بات کو سمجھ کر کے